السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی شروع کی 19 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ قاسم میم، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے، ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو ضعیف جان کر اس نے دبا رکھا تھا، وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا، بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں کمزور جان کر دبا لیا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور یہ کہ ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے، بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور موسیٰ کی ماں کا دل صبر و قرار سے خالی ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ وقالت لأختها قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو اسے دور سے دیکھتی رہی جبکہ وہ فرعونی بے خبر تھے۔ وحرمنا عليه المراضي من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ کو پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا۔ پھر موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا يعلمون، چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور عقل و شعور میں کامل اور طاقتور ہو گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے، پھر اس نے شہر میں دو آدمیوں کو باہم لڑتے پایا، ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا تو اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، چنانچہ موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کہا یہ قتل شیطان کا عمل ہے، بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا
کھلم کھلا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے لہٰذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے ہر طرف سے خطرے کے انتظار میں صبح کی، تو اچانک دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ اسرائیلی بول اٹھا اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو زمین میں بڑا سرکش ہونا چاہتا ہے اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی شروع کی 19 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس سورہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، موسیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور فرعون کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حق کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بتایا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے۔ بچپنا اور جوانی دونوں کا ذکر ہے، تو آج کے درس میں دونوں کا خلاصہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا کیسا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کیسی تھی۔ تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28، اس کے اندر 88 آیتیں ہیں، یہ مکی سورہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اللہ عالم بمراد ہی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ ہم نے آپ کو موسیٰ اور فرعون کی خبر حق کے ساتھ سنائی ہے، ہم نے تلاوت کی ہے، ہم نے بتائی ہے، یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ غور کریں، یہ واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور آپ نے ہو بہو ویسے ہی بتا دیا جیسا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنا، لوگوں کو بتانا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ کو کیسے معلوم؟ تو آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلا، قرآن کریم کے ذریعے پتہ چلا، تو آپ نے لوگوں کو بتایا۔ تو یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے دلیل ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کون لوگ ایمان لاتے ہیں؟ کون لوگ صحیح سمجھتے ہیں؟ جو لوگ ایمان والے ہیں۔ اس لیے کہا گیا جو لوگ ایمان والے ہیں وہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اب آگے ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ فرعون جو تھا وہ ظلم کرتا تھا۔ کیسے ظلم کرتا تھا؟ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ فرعون جو تھا اسرائیلیوں پر ظلم کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی ہے، جس کو اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، فرعون جو ہے اس کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو بچا کر کے رکھتا تھا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ان کے بچوں کو قتل کیوں کرتا تھا؟ قتل اس لیے کرتا تھا کہ کسی نجومی نے یہ کہا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا اس کے ذریعے سے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ جب بچوں کو مارنے لگا اور تعداد دھیرے دھیرے اسرائیلیوں کی گھٹنے لگی تو اسے ڈر لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ان کی خدمت کرنے والے لوگ کم ہو جائیں، تو 1 سال بچوں کو مارتا تھا اور 1 سال بچے جو پیدا ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو مارا جا رہا تھا۔ جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی باری آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، جب بھی کبھی گھبراہٹ ہو جائے
یہ بچے کو کوئی لے لے گا تو اس کو صندوق میں بند کر دیجئے اور دریا کے اندر ڈال دیجئے۔ آپ غور کریں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر میں ہوئی۔ اللہ نے کس طریقے سے پرورش کروائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی فرعون کا خاتمہ ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے، پرورش خود گھر کے اندر کی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی حکومت کا خاتمہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کرا دیا۔ آپ غور کریں ان واقعات پر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا ہم کمزوروں کو انعام دینا چاہتے ہیں، تو پتہ یہ چلا اسرائیلی اس وقت کمزور تھے، نہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان پر انعام کیا، ان میں سے امام بھی ہوئے، ان لوگوں کو زمین کا وارث بھی بنایا، اور زمین کے اندر وہ لوگ کمزور تھے، سب سے طاقتور قوم پر ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو طاقت دینے والا اللہ ہے، کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو توڑ دیا، فرعون کو برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو لوگ طاقتور ہیں اور جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اور وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، تو اللہ اس کو پکڑ سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا ہے۔ تو اللہ کے یہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی، جب وقت آ جاتا ہے تو آدمی کی طاقت بھی کام نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا۔ فرعون نے ان لوگوں پر ظلم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو زمین دے دیا۔ آج یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر دوبارہ جو لوگ کمزور لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ملک دے سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان کو اپنی پرانی کہانی یاد آنی چاہیے، ان کو اپنا پرانا زمانہ یاد آنا چاہیے۔ کیوں وہ لوگ یاد نہیں کرتے؟ کیوں وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو بھولے ہوئے ہیں؟ انہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اور کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 137، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو زمین میں کمزور تھے، اس زمین کے مشرق و مغرب کا ہم نے وارث بنا دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے آپ کے رب کا وعدہ جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے تھے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طاقتور لوگوں کو پکڑ لیا اور کمزوروں کو اللہ تعالیٰ نے ملک دے دیا۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، جو لوگ طاقتور قسم کے لوگ ہیں وہ ظلم نہ کرے، کیونکہ ظلم زیادہ دنوں تک نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ مظلوم جہاں بھی دنیا کے اندر ہیں، ان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی آہ بیکار نہیں جاتی۔ اس لیے کمزوروں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ان کا گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک نہ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا، اور صبر کریں گے تو ان کا بڑا فائدہ ہے۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 7 سے 9 میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یعنی القاء کیا، دل کے اندر یہ بات ڈالا کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ وحی سے مراد کیا ہے؟ دل میں بات ڈال دینا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے اور لوگوں کو آزماتا ہے۔ اگر وہ بات مان لیتے تو ان کا فائدہ ہے، اگر نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالا کہ آپ نے ایسے ایسے کام کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، الہام کیا اور بتایا کہ آپ ان کو دودھ پلائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا اگر ڈر لاحق ہو جائے تو صندوق میں بند کر دینا، اور اس کے بعد صندوق کو پانی کے اندر بہا دینا۔ بالآخر وہی ہوا، جب ان کو ڈر لاحق ہو گیا، گھبراہٹ بڑھ گئی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ فرعون نے یہ کیا تھا، دودھ پلانے والی عورتوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ وہ ہر گھر جا کر دیکھتی کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، کون دودھ پلا رہے، تو وہ دایا یہی کام کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو حمل تھا وہ ظاہر نہیں ہوا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ مفسرین کا خیال یہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ پینے کا ایسا انتظام کیا کہ دایا آئے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ بھئی اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، یہاں کوئی عورت ہے جو دودھ پلا رہی ہے، کوئی بچہ جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے ایسے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مرحلہ جب خاموشی کے ساتھ طے ہو گیا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، اب ان کی جان کا مسئلہ ہے، کیا ہوگا۔ تو جب دودھ پلا رہی تھی ان کی ماں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، پھر اس کے بعد صندوق میں بند کر کے ان کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ جب دریا میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوا، ان کے پیچھے پیچھے ان کی بہن جا رہی تھی۔ اب دیکھیے، بہن ہو تو ایسی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب گھبرا گئی تو صندوق کے اندر ان کو رکھ دیا، تابوت میں رکھ دیا،
اور صندوق بہتا ہوا گیا، پیچھے پیچھے جو ہے ان کی بہن جا رہی تھی۔ اب غور کر لیجئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہے، اب ماں کی گود سے نکلے۔ آپ غور کریں، ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف والی بات ہے کہ اس کے بچے کو الگ کر دیا گیا۔ ماں ہی بہتر جانتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دنیا کے آج کل ظالم قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے کچھ ماؤں کا بڑا نقصان ہوا، ان کے بچوں کا بڑا نقصان ہوا، اور ان سے کھینچ کر کے نکالا گیا، یہاں تک کہ پیٹ کو پھاڑ کر کے بھی نکالا گیا۔ دنیا کے کتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرائی، فرعون سے گھبراہٹ۔ آپ غور کر لیجئے، دنیا کے اندر جو طاقتور قسم کے لوگ ہیں، وقتی طور پر تو گھبراہٹ ہوگی ہی، انسان ہے، گھبراہٹ تو ہونی ہی ہونی ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انتظام کیسے کرتا ہے؟ ایک آزمائش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صندوق کے اندر رکھ دیے گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اسے یہ بھی پتہ چلا فرعون کا محل دریا کے کنارے تھا۔ پہنچا تو کیا ہوا؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، چنانچہ فرعون کے گھر والے نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بیوی نے یہ کہا، بیوی آسیہ، جو فرعون کی بیوی ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کی 4 عورتوں میں سے ایک ہے۔ ہماری ماں و بہنوں کے لیے 4 عورتیں آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے، جس میں سے فرعون کی بیوی آسیہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 عورتیں کون کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام، پھر اسی طرح مومنوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 عورتیں ہیں، دنیا کی مکمل عورتیں ہیں۔ تو اسی میں سے ہے فرعون کی بیوی آسیہ۔ آسیہ نے اپنے شوہر سے کہا، کیا کہا؟ اس کو قتل مت کرو، ہمارے لیے فائدہ ہے، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے گھر میں بھی انتظام کر دیا اور ایک عورت کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ آپ غور کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آزماتا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے نیچے گر جاتے لیکن کچھ نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ذرا سا چلتے ہیں ٹھوکر لگتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے اچھا انتظام کرتے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو خراب نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے کچھ بھی انتظام نہ کرے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی رہے گا، وہ نقصان میں رہے گا۔ تو اللہ ہی بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کی اور کہاں کی؟ فرعون کے گھر میں کی۔ اس کے بعد فرعون نے یہ کیا، دائیوں کو بلایا، دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا، لیکن کسی بھی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے ہیں۔ ان کی بہن جو تھی وہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ وقالت لأختها قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وہ پیچھے پیچھے چلی اور دور سے دیکھ رہی ہے، احساس نہ ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی بہن ہے۔ بہن ہو تو ایسی کیسی کہ اپنی جان پر کھیل کر کے اپنے بھائی کی حفاظت کر رہی ہے۔ ان کے دل میں ڈر بالکل نہیں تھا کہ کیا ہوگا، دور سے دیکھ رہی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے گھر کے اندر، تو جب دائیوں کو بلایا جا رہا ہے، دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا جا رہا ہے، تو کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں موقع ہاتھ لگا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، کیا میں ایک دودھ پلانے والی عورت کی طرف آپ کی رہنمائی کروں؟ ضرور کیجئے۔ تو ہاں، ایک دودھ پلانے والی عورت ہے، لیکن وہاں بھی کس طریقے سے بات کو پوشیدہ رکھا، اور وہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ ماں کو بلایا گیا، بس ماں کا دودھ پینے لگے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو لوٹا دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا ہے، اور کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا ایسا رہا۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ظاہری طور پر ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے کہ تمام گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو راستے میں چل رہے ہیں، تو کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، 2 آدمی ہیں، ایک ان کے خاندان کا ہے اور ایک دشمن کے خاندان کا ہے، یعنی ایک اسرائیلی ہے جو ان کے خاندان کا ہے، اور ایک قبطی ہے جو فرعون کے خاندان کا ہے، دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، جو ان کے خاندان کا تھا، اسرائیلی نے بلایا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام گئے بچانے کے لیے۔ اسے یہ پتہ چلا مثالی نوجوان تو وہ ہے جو دوسرے لوگوں کی مدد کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور جیسے ہی سامنے والے کو پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارا تو سامنے والا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ یعنی یہ تو تھا ہی نہیں کہ آپ اس کو مارنا چاہتے تھے، آپ تو مارنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک ہاتھ لگنے سے وہ مر گیا تو یہ شیطانی کاموں میں سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی طاقت کی وجہ سے ایسا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور کہا یہ شیطانی کام ہے۔ تو کسی کو مارنا شیطانی کام ہے، انسانی کام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر ہیں، دوسرے دن پھر دیکھا کہ انہی کے خاندان والا ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے، ان کا ہی ایک اسرائیلی آدمی دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کے بعد اپنے خاندان والے سے کہا، اپنے اسرائیلی سے کہا انک لغوی مبین، کل تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، ہر دن تو ہی لڑتا ہے۔ جب ایسا کہا تو ان کے خاندان والا گھبرا گیا۔ تو کل جو قتل ہوا تھا، جو دھوکے سے ہو گیا تھا، تو اس نے اگل دیا، اچھا تو کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں؟ آپ زمین میں فساد پھیلانے والوں میں سے ہیں، آپ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کل جو قتل ہوا تھا، کل جو آدمی مارا گیا تھا، تو اس کا راز کس نے فاش کر دیا؟ خود ان کے خاندان کے ایک اسرائیلی نے فاش کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی کا جو استعمال کیا کہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئے اور مدد کے لیے بڑھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے اور اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ظالموں کو پکڑنا چاہیے، مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں درس ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جوانی سے کہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی صحیح جگہ لگانے کی توفیق دے، سماج کو اچھا بنانے کی توفیق دے، آمین۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ، بلا شبہ سردار تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہٰذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ تو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے سہمتے انتظار میں نکلے اور اس نے کہا اے میرے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان يهديني سواء السبیل۔ اور جب انہوں نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وابونا شیخ کبیر۔ اور جب وہ مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے تو اس پر انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ پایا، وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے علاوہ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پانی پلا کر اپنے مویشی واپس لے جائیں، جبکہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا، پھر وہ پیچھے سائے کی طرف ہٹ آئے، پھر کہا اے میرے رب، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی ان کے پاس آئی، اس نے کہا بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کی مزدوری دیں جو آپ نے ہماری خاطر پانی پلایا ہے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور ان سے سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا آپ مت ڈریے، آپ نے اس ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا میرے ابا جان اسے مزدور رکھ لیجئے، بلا شبہ بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے اس شرط پر کر دوں کہ آپ 8 سال میری نوکری کریں گے، پھر اگر آپ 10 سال پورا کریں تو آپ کی طرف سے ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر سختی کروں،
انشاءاللہ یقیناً آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، میں 2 مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں تو اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی ایک جانب سے آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اسے وادی کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ سب جہانوں کا رب ہوں۔ وان القی عصاک فلما رآها تہتز کانها جان ولا مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو وہ پیٹ پھیر کر پلٹے اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ آگے بڑھیں اور نہ ڈریں، بلا شبہ آپ امن والوں میں سے ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، پھر نکالیے تو وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لیجئے۔ چنانچہ آپ کے رب کی طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وآخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی یرید ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ اور میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کا بازو مضبوط کر دیں گے اور آپ دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے ہماری نشانیوں کی وجہ سے، آپ دونوں اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی وہی غالب رہیں گے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 35 تک 16 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، پھر راستے میں کیا ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مدین سے مصر واپس آئے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کا تذکرہ آج کے درس میں ہے، تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو مار ڈالا ہے، ایک کو قتل کر دیا ہے، تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک آدمی تھا، ان کا خیر خواہ تھا، کہا جاتا ہے یہ ایک اسرائیلی تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کے درباریوں میں سے تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، اسی لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کیونکہ اس نے جب باتیں سنی کہ ان کو قتل کر ڈالیں گے تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا وہ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیے، میں نصیحت کرتا ہوں، میں خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 24 کے درمیان غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام مصر میں آسانی کے ساتھ ہیں، یہاں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، موسیٰ علیہ السلام اچھے طریقے سے پلے اور بڑھے ہیں، کہاں فرعون کے دربار میں پلے اور بڑھے ہیں، اب اپنا شہر چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، تو اپنا گھر بار جب چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے تو ایک پریشانی ہو سکتی تھی، وہ گھبرا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ فرشتہ آیا اور انہوں نے رہنمائی کی کہ آپ مدین کی طرف چلیے، آپ گھبرائیے نہیں،
اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشانی اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا نوجوانوں کی آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ یہاں ایک آزمائش یہ ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، تو ایک آزمائش اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، تو اللہ کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، گھر بار کو چھوڑ دینے کی قربانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کر مدین کی طرف جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا دیکھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب مدین آ گئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ جب مدین کی طرف جانے کا ارادہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا جو میرے لیے بہتر ہو، کیونکہ اب تو کچھ بھی نہیں معلوم کہاں جانا ہے، لیکن جب وہاں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے گا، اور جو لکھا ہوا ہے وہی راستہ بہتر ہے، اسی لیے یہاں کہا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں راستے کا مطلب یہ ہے کہ کہاں جانے کا، کہاں پہنچنا ہے، مصر کے بعد کہاں جانا ہے۔ تو مدین کی طرف رہنمائی جو کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اصل میں مدین ایک قبیلے کا نام ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی آدمی تھا، اسی لیے اس شہر کا نام بھی اسی آدمی کے نام پر پڑ گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو وہ بھی ایک نسلی تعلق قائم ہو گیا۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں شعیب علیہ السلام تھے، اور شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو راستے میں جو دیکھا اس کا منظر اس طریقے سے ہے کہ مدین کے پاس پہنچے تو ایک کنواں دیکھا، اور کنویں پر سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ ہے اور اپنی بکریوں کو لے کر الگ تھلگ انتظار میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پایا؟ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو لڑکیوں کو دیکھا کہ اپنی باری کے انتظار میں ہے کہ جب ان کی باری آئے گی تبھی وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا سکتی۔ وہاں اس کے آگے یہ آیا کہ جب ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، کیا بات ہے؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہم لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے نہ پلا لے، کیونکہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ ماں باپ کی خدمت صرف بیٹے کے ذمے نہیں ہے، بیٹی کے ذمے بھی ہے۔ اس لیے اگر بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے تو اپنے ابا کی، امی کی خدمت کرے، جس طریقے سے بیٹے کے لیے ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، اسی طریقے سے بیٹی کے لیے بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ تبھی تو ان دونوں لڑکیوں نے یہ کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں، اگر کوئی بھائی ہوتا تو وہ ضرور آ جاتا اور وہ پلا سکتا تھا۔ ہم اپنے ابا کی خدمت کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارے ابا نہیں آ سکتے، اسی لیے ہم دونوں بہنوں کو آنا پڑ رہا ہے، اور ہم دونوں بہنیں یہاں آ کر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا مجبوری کے تحت عورت نکل سکتی ہے، مجبوری کے تحت باہر جا سکتی ہے، لیکن جب اس کا کام ہو جائے تو فوراً آ جائے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ مردوں کے ساتھ مل کے نہیں رہنا، اسی لیے تو وہ چرواہوں کے ساتھ مل کے کھڑی نہیں تھی بلکہ الگ تھلگ کھڑی ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ نیک عورت، اچھی عورت، بہترین عورت، اللہ والی عورت وہ مردوں کے ساتھ مل کے نہیں چلتی بلکہ وہ الگ تھلگ رہتی ہیں اور وہ انتظار میں ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کا کوئی کام تھا وہ کام کے انتظار میں تھی، جب وہ کام پورا ہو گیا پھر وہ اپنے گھر پہنچی۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ مجبوری کے تحت جب وہ نکلی باہر تو کام کے لیے گئی، اب کام جب ہو گیا تو اس کے بعد واپس گھر آ جانا ہے، کہیں اور نہیں جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی مدد کی، نوجوانوں کے لیے کہ وہ کسی کی پریشانی میں کام آئے، کسی کی مجبوری میں ان کو فائدہ پہنچائے، مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، موقع سے فائدہ نہ اٹھائے کہ اگر کوئی مجبور ہے تو ہم فائدہ اٹھا لیں۔ کچھ بھائی ایسے ہوتے جی فلانی بہن مجبور ہے تو ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے جن کی نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ کس لیے فائدہ پہنچا رہے ہیں، کس لیے ان کے کام آ رہے ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو یہاں مجبوری میں کسی کے کام آنا ہے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بہنوں کی مدد کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے ان دونوں کی مدد فرمائی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے چلے گئے اور دعا کرنے لگے
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہاں خیر سے مراد کھانا بھی ہے، خیر سے مراد اچھی چیزیں بھی ہے، خیر سے مراد طاقت اور قوت بھی ہے، خیر سے مراد عبادت کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ چیزیں مراد ہے۔ تو یہاں خیر سے مراد زیادہ تر یہ پتہ چلتا ہے کہ خیر سے مراد روزی روٹی ہے۔ تو یہ دعا کافی اہم ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا ہمیشہ ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ان لوگوں کی مدد کر دی، تو اب موسیٰ علیہ السلام الگ تھلگ ہو گئے اور الگ چلے گئے، اور پھر وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ کس طریقے سے قبول ہوئی کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ دیکھیے عورت کا زیور ہے شرم و حیا، اگر شرم و حیا ہی نہ ہو تو آدمی جو چاہے کرے۔ تو یہاں عورت کی ایک اہم صفت بیان کی جا رہی ہے، شرماتی ہوئی آئی، حیا کے ساتھ آئی، پردے کے ساتھ آئی، اور آ کر کیا کہا، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری بکری کو جو آپ نے پلایا ہے اس کا بدلہ میرے ابا آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا فری میں کام نہیں کرانا چاہیے، جب کوئی آدمی کام کر دے تو اس کو ضرور اجر دے دیجئے، بدلہ دے دیجئے، فری میں کام مت کروائیے۔ لیکن آج کل دیکھ لیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فری میں کام کرانا چاہتے ہیں، جی نہیں، نیک لوگ کبھی بھی فری میں کام نہیں کراتے بلکہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور آج کل فری میں آپ کو مولوی صاحب لوگ ہی مل جائیں گے، دوسرے لوگ فری میں نہیں ملتے، ڈاکٹر صاحب فری میں نہیں ملیں گے، انجینئر صاحب فری میں نہیں ملیں گے، لیکن مولوی صاحب فری میں مل جائیں گے۔ تو کوئی بھی کام فری میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا بدلہ دے دیا جائے، اس کی اجرت دے دی جائے، یہ نیک لوگوں کے طور طریقے سے ہمیں ملتا ہے۔ تو جب ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے ایسا کہا تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور وہ لڑکی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، جہاں کہیں موڑ آتا وہاں پر وہ لڑکی ڈھیلا پھینک دیتی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں گھوم جاتے، اس طرف چلے جاتے۔ اس طرح کرتے 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 گھر پہ پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا قصہ سنایا، وقص علیہ القصص، پورا قصہ سنایا، اسی سے اس سورہ کا نام سورہ قصص ہے۔ اپنا قصہ سنایا، جب قصہ سنایا، اپنی باتیں سنائی، مصر کے اندر کیا ہوا، کیسی پریشانی تھی، پھر اس کے بعد جب آپ مدد کے لیے آگے بڑھے تو ایک آدمی کو پکڑا، ایک آدمی کو مارا تو کس طریقے سے وہ مر گیا، پھر اس کے بعد کہ وہ لوگ کیسے ان کے پیچھے پڑ گئے، یہ تمام واقعہ سنایا۔ جب واقعہ سنا دیا تو شعیب علیہ السلام نے دلاسا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا آدمی جب اپنا واقعہ سناتا ہے اور ایسی جگہ سناتا ہے جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہاں لوگ دلاسا دیں گے تو اچھی چیز ہے، وہاں جا کے سنانا چاہیے، سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ ایسی پریشانی ہے، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، اس لیے میں آپ کے یہاں آ گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ملک میں آدمی جا سکتا ہے، وہاں رہ سکتا ہے، وہاں جا کے بس سکتا ہے اور اپنے خیر خواہ کے پاس پہنچ سکتا ہے جہاں ان کو دلاسا ملے، جہاں ان کی پریشانی ختم ہو۔ اور اس طریقے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی ویلکم کہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، جس طریقے سے شعیب علیہ السلام نے ویلکم کیا اور ان کو اپنے گھر پہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گھر پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے دلاسا دیا اور کہا گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دے دی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابو جان اس کو آپ اپنے پاس مزدور رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین مزدور وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام امانت دار بھی ہیں، تو نوجوان کو طاقتور بھی ہونا چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام میں دونوں چیزیں کب نظر آئی؟ طاقت کا پتہ کیسے چلا؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے، کنویں کے اوپر جو چیز رکھی ہوئی تھی 10 آدمی مل کر اٹھایا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اٹھا دیا، اور اس کے بعد چرواہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا، تو اس سے طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ امانت داری کا پتہ کیسے چلا؟ امانت داری کا پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے امانت دار تھے، مطلب آنکھ کے امانت دار۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلے، وہ لڑکی پیچھے پیچھے چلی۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے نہیں چلے، وہ لڑکی آگے آگے نہیں چلی، اس لڑکی کو گھور گھور کر نہیں دیکھا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اس سے امانت داری کا پتہ چلتا ہے کہ اتنے امانت دار تھے کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو مثالی نوجوان وہ ہے جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ اس لیے آپ غور کیجئے،
سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 آیت نمبر 31، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں مردوں سے کہا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے نگاہ جو ہے شیطان کا زہریلا تیر ہے اور شیطان اس طریقے سے شکار کرتا ہے، اس لیے نگاہ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ نگاہ کی اگر ہم اور آپ حفاظت کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہے۔ نگاہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، آنکھ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ مولوی صاحب اگر نظر نیچی کر کے چلے تو جان کا خطرہ، اور نظر اٹھا کر کے چلے تو ایمان کا خطرہ، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنے کا؟ نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے، اس سے بڑا فائدہ ہے، سماج اچھا رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری نگاہ کے سلسلے میں یہاں نظر آئی، اور بیٹی نے یہ ذکر کیا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ سنا تو کیا کہا؟ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ 8 سال تک وہ رہیں گے، اور اگر 10 سال تک رہیں تو ان کی طرف سے ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، 3 لوگ بڑے عقل مند ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، مستدرک حاکم کتاب و معرفت الصحابہ کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4509 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 لوگ بڑے عقل مند ہیں۔ تو ان تینوں میں سے غور کر لیجئے ایک عورت کا بھی تذکرہ ہے، تو وہ لڑکی، وہ عورت جو 2 بہنیں تھیں، ایک عورت بڑی عقل مند ہے، اس لیے اپنے ابا سے کہا ابا جان ان کو آپ اپنے پاس مزدور رکھ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، اس شرط پر کہ آپ میرے پاس 8 سال تک رہیں گے۔ اگر 10 سال تک رہیں تو آپ کی طرف سے، لیکن 8 سال تک تو رہنا ہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں، بول سکتے جی میری لڑکی ہے اور آپ کا لڑکا ہے، رشتہ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کہیں کہیں پر لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، عیب کی کوئی بات نہیں، لڑکا والا بھی پہل کر سکتا ہے، لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ کہیں کہیں پر ایسا ہو گیا ہے کہ صرف لڑکی والے ہی پیغام لاتے ہیں، اور کہیں کہیں پر ایسا ہے صرف لڑکے والے ہی لاتے ہیں، بلکہ یہ ہے لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں، لڑکے والے بھی پہل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر اچھی رشتہ داری مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دونوں کو چاہیے کہ جب اچھے مل جائیں تو پہل کریں۔ یہاں لڑکی والے پہل کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہل کیا تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور بھی کئی واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف ہو سکتا ہے، لڑکی والے بھی پیغام دے سکتے ہیں، لڑکی والے بھی پیغام دے سکتے ہیں، حرج کی کوئی بات نہیں۔ آدمی 8 سال تک، 10 سال تک یا چند سالوں تک سسرال میں بھی رہ سکتا ہے، حرج کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹی تھی، تو داماد بھی خدمت کر سکتا ہے، سسر کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیجئے، اگر چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے اور چند سالوں کے لیے اگر کوئی آدمی اپنے سسرال میں چلا جائے، ساس سسر کی خدمت کرے، تو لوگ بولتے ہیں ارے جورو کا غلام ہو گیا ہے، بیوی کا نوکر ہو گیا ہے اور ایسا غلط کر رہا ہے۔ جی نہیں، یہ چند چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک جب رہتے ہیں، اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے۔ اب دوبارہ واپس آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں واپس؟ مصر واپس آ رہے ہیں۔ تو راستے میں دیکھا، آگ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، آگ لینے کے لیے گئے اور اس کے بعد نبوت مل گئی۔ اپنی بیوی سے کہا آپ یہیں رہیے، وہاں گئے تو روشنی نظر آئی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، معجزے کے طور پر کس طریقے سے وہ اژدہا سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دیکھا کہ وہ سانپ ہے، تو ایسا بھاگے کہ پیچھے پلٹ کے دیکھے ہی نہیں، واللہ مدبر ولم یعقب، پیچھے پلٹ کے دیکھے ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو سکون ملے گا، آپ کو شانتی ملے گی۔ اس کے بعد ایک معجزہ یہ بھی دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تو وہ سفید ہو جاتا۔ تو یہ 2 نشانی ملی ہے، اور بھی اس طریقے سے 9 نشانیاں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس مصر آ رہے ہیں
تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیجئے، کیونکہ ان کی زبان اچھی ہے، ان کی زبان میں لکنت نہیں ہے۔ اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کے بھائی کو ان کے ساتھ بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے ذرا ہمیں اور آپ کو اگلی نشست کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعات و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچے تو وہ بولے یہ تو بس گڑھا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں یہ تو باتیں کبھی نہیں سنی۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین۔ اور فرعون نے کہا اے سردار، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا، لہٰذا اے حامان تو میرے لیے گارے کی اینٹوں کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بلا شبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اور اس نے یعنی فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین مصر میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اور ہم نے انہی لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے سرغنے بنا دیا، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور ہم نے اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اور قیامت کے دن وہ دور کیے گئے بدحالوں میں سے ہوں گے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی اس کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب پہنچے تو کس طریقے سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، پھر اسی طریقے سے نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی مذاق اڑایا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں لے کر آئے، کافروں کے ہر درمی یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو مان نہیں رہے، سرکش لوگ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر یہ الزام لگا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو حق کو نہیں مانتے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ اہل کتاب میں سے مومن ہیں ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا، اور نیک لوگوں کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ غلط کرتا ہے تو وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح لغو اور بیکار باتوں میں وہ لوگ نہیں پڑتے، اور اس کے بعد وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے کفار مکہ میں سے، ان کو یہ کہا گیا کہ ارے دیکھو امن و شانتی والا حرم ملا ہوا ہے، ہر طریقے کے پھل تمہارے پاس آ رہے ہیں، پھر کیوں نہیں تم لوگ ایسا کرتے ہو اور اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہو۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 36 اور 37 پر غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور نشانیاں لے کر گئے۔ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور فرعون نے یہ کہا قالوا ما ھذا الا سحر مفترى۔ اس نے یہ کہا یہ گڑھا ہوا جادو ہے، جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ جادوگری ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اس نے مذاق اڑایا اور اس نے کیا کہا ہم یہ پرانے زمانے سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا رب عالم من جاء بالہدی من عندی، میرے رب ہی کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے اور کون سی چیز صحیح ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 38 سے 42 کے درمیان کہ فرعون نے تکبر کیا تو اس کا انجام کیا ہوا۔ تو جو لوگ غرور کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، انہیں اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے، اللہ کبھی نہ کبھی پکڑ لے گا۔ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور اس کے بعد فرعون نے اپنے درباریوں سے یہ کہا
کہ دیکھو میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے تمہارے لیے، کیا میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ نعوذ باللہ، اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا، اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں ہی تم لوگوں کا اللہ ہوں، نعوذ باللہ، اور اس نے اللہ کا مذاق اڑایا۔ اس طریقے سے مذاق اڑایا اور اس نے یہ کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ حامان ایک محل بناؤ، محل کے اوپر سے چڑھ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی موسیٰ کا اللہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ۔ فرعون نے اللہ کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ۔ تو دونوں کا مذاق اڑایا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا خود کا انجام کیا ہوا؟ قوم کو اس نے بیوقوف بنایا۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 54، فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا تو قوم نے اس کی بات مانی، اس کے بعد اس کا انجام برا ہوا، خود کو اللہ کہا۔ سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 23 سے 26 کے درمیان غور کیجئے، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى، لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارتے ہوئے بولا اور یہ کہا میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں۔ یہاں تو یہ تھا کہ میں رب ہوں، سورہ نازیات کے اندر یہ آیا کہ میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں۔ دنیا اور آخرت کے دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور دونوں جگہ وہ نقصان میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس کے اندر عبرت ہے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ڈرایا، دھمکایا اور کہا اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو میں جیل میں ڈال دوں گا۔ وقت کے فرعون کا یہی رہتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، پکڑ لیے جاؤ گے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن حق والے کبھی ڈرتے نہیں، صحیح بات بیان کرنے والے کبھی گھبراتے نہیں۔ آزمائش چاہے جیسی بھی ہو وہ آزمائش کو جھیل جاتے ہیں۔ فرعون ہی نے تو کہا تھا، جادوگروں سے کہا تھا کہ ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ ڈالوں گا، تو اس کے بعد کیا کہا جادوگروں نے؟ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے، دنیا کی حد تک ہی آپ کر سکتے ہیں، باقی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے صبر مانگی۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، جب ان کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو گھبراتے نہیں ہیں، چاہے فرعون وقت ہی کیوں نہ آ جائے، اور وہ جمے رہتے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور پریشانی سے ان کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، حالات چاہے سازگار رہیں یا نہ رہے، لیکن ایمان کو کبھی نہیں چھوڑنا، ایمان پر جمے رہنا۔ فرعون وقت ہی آ جائے اور مذاق اڑائے، مومن کبھی نہیں گھبراتا، بلکہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا ہی انجام برا ہوتا ہے، اسے اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اور فرعون ایک نمونہ ہے، ایک عبرت ہے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے یہ کہا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 90 پر غور کیجئے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ لوگ اگر غور کریں، غور و فکر کریں تو ایک اللہ کو پالیں گے اور اس کے بعد ظلم کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ڈرایا، دھمکایا۔ سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 29، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا، دیکھیں معبود ہی بول رہا ہے اپنے آپ کو رب سمجھ رہا ہے، معبود بنایا تو تجھے ضرور قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا، تجھے ان لوگوں میں شامل کروں گا جن کو قید کیا جائے گا۔ پھر ایک جگہ پہ اور ہے، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 36-37 پر غور کیجئے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک محل بنا، میں اس پر چڑھ کر راستوں پر ہو کر میں جاؤں آسمانوں کے راستے پر، وہاں دیکھ لوں موسیٰ کے رب کو، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے برا عمل جو ہے وہ اچھا بنا دیا گیا اور سیدھے راستے سے وہ روک دیا گیا۔ فرعون کی تدبیر تباہی ہی تباہی ہے، اس نے جتنی بھی تدبیر کی وہ تباہی والی تھی۔ تو ظلم کرنے والے، ظلم ڈھانے والے جتنی بھی تدبیریں کرتے ہیں، جتنی بھی چالیں چلتے ہیں، اس میں خود اس کا نقصان ہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا، قوم عاد کو پکڑا، قوم سمود کو پکڑا، قوم لوط کو پکڑا،
شعیب علیہ السلام کی قوم کو پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑا ہے اور مظلوموں کی اللہ نے مدد کی ہے۔ تو یہاں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کا بھی مذاق اڑایا، تو انجام اس کا برا ہوا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، تو اس نے تکبر کیا، اس کے فوجیوں نے تکبر کیا بغیر حق کیا، اور اس نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پکڑا اور ان لوگوں کو ڈبو دیا۔ کل قیامت کا دن جب ہوگا اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اور یہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے روز وہ لوگ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو فرعون ہے اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ لوگ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ آپ غور کریں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 99، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی ہوئی ہے۔ بہت برا ہے وہ عطیہ جو کسی کو دیا جائے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔